سر مسٹر زہرین جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جنہوں نے کالم لکھا ان کے پیرنٹس کا کوئی بیان آیا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا ابھی تک یہ ڈرامہ چل رہا ہے زرین نظامانی والا. ان کی والدہ فضیلہ قاضی اور والد کیسر خان نظامانی جو ہے وہ ان کا بیان یہ سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ زرین نظامانی کا مضمون جو ہے اٹ از اوور جو ہے یہ میرے بیٹے کا ایک مضمون ہے، اور میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں. فضیلہ قاضی کہتے ہیں کہ یہ مضمون ابتدا سے ہی اور اب بھی ایک عمومی تحریر جس کا مقصد کسی مخصوص ادارے، گروہ یا طبقے کو نشانہ بنانا نہیں. یہ ایک نسبتاً خیالی پس منظر پر مبنی تحریر ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نئی نسل ایسے حالات اور ماحول کو کس طرح دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے. اس لیے اس مضمون کے الفاظ اور مفہوم کو اسی تناظر میں پڑھا جانا چاہیے. بدقسمتی سے اس وقت بعض حلقے اس مضمون کو اپنے ذاتی یا مخصوص ایجنڈوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے مفہوم کو زبردستی لفظی اور حقیقی رنگ دے رہے ہیں جو نہ صرف غیر موجود ہے بلکہ اس مضمون کی اثر روح اور مقصد سے بھی یکسر مختلف ہے. مخلصانہ گزارش ہے کہ اس مضمون کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کے مطابق پیش نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے ایسے زاویے سے دیکھا جائے جو حقیقت کے برعکس. یہ تحریر کسی فرد، گروہ یا طبقے یا ادارے کے درمیان اختلاف یا خلیج پیدا کرنے کے لیے ہرگز نہیں لکھی گئی تھی. مندرجہ بالا وضاحت کی روشنی میں یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ یہ مضمون کسی بھی طور سیاسی محرکات پر مبنی نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے یا کسی کی دل آزاری کے لیے تحریر کیا گیا ہے. جو افراد یا گروہ ایسا کر رہے ہیں وہ یہ سب اپنے طور پر کر رہے ہیں. مضمون کے مصنف کا ان افراد، تنظیموں یا گروہوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے، لہٰذا یہ واضح کیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا ان تمام افراد، تنظیموں یا گروہوں سے کسی بھی طرح متعلق نہیں ہے جو اس عمومی نوعیت کے مضمون کو سیاسی رنگ دے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں زرین کے مضمون کو پسند کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اب والد آ گئے ہیں کیسر نظامانی، لیکن بدقسمتی سے اس تحریر کو بیرون ملک مقیم بعض سیاسی عناصر اور اینکرز اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. براہ کرم اسے ہماری ریاستی اداروں کے خلاف موڑنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اے آئی کے ذریعے تصاویر میں رد و بدل کر کے اور انگریزی تحریر کو اردو یا دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے اس کا غلط مطلب اخذ کریں. زرین اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی ممکنہ تنازع سے بچنے کے لیے ایسی پوسٹنگ اور ری پوسٹنگ بند کی جائے. وہ کرمنالوجی کا طالب علم ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے ایکسپریس ٹربیون کے لیے لکھ رہا ہے. کیسر خان نظامانی. اچھا، اس کے علاوہ زرین نے بھی کوئی ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو ان کے پیرنٹس کے حوالے سے یہ ایک ٹھیک، مبینہ تحریر جو ہے رائٹ. یہ ہم نے سنائی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ بڑا اچھا لکھ رہا ہے زرین، اور زرین ذرا ایم کیو ایم کے ماضی اور حال کے بارے میں اگر کچھ لکھ دیتا. اور جب وہ لندن والے جو بانی ہیں ایم کیو ایم کے، جب بوری بند لاشیں جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر، میں کراچی کی اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے پیرنٹس اس وقت کراچی میں ہیں، یہ جن کی گفتگو میں نے سنائی ہے. زرین کی پیدائش کراچی میں ہوئی ہے، تو کراچی اس کا ہوم ٹاؤن ہے. صرف کراچی کی اگر کراچی پر بھی ذرا بات زرین کر دے، زرین چونکہ بڑا اچھا لکھ رہا ہے تو زرین ذرا لکھ دے وہ بوری بند لاشوں کے پیچھے کون تھا. کتنے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ لانچ ہونے سے پہلے بند کروا دیے گئے تھے، اور بھتے کی پرچیاں کس طرح جاتی تھیں. لیاری کی صورتحال پہ زرین اگر کچھ لکھتے، سندھ کی صورتحال پہ، وڈیرا شاہی پہ زرین اگر کچھ لکھ دیں، کیونکہ لکھ بہت اچھا رہا ہے زرین، اور لکھ دے کہ وہاں پہ کاروکاری کی رسم جو ہے وہ آج تک کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے، کون کون سے سندھ کے علاقے جو ہیں وہ علاقہ غیر ہیں. کچے پر ذرا زرین کچھ لکھ دے اگر، کچے کے ڈاکوؤں پر، تو کیونکہ
وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیرنٹس کہ وہ کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو تاکہ لوگوں کو یہ لگے جو ناقدین ہیں اور جو بقول ان کے وہ ٹویسٹ کر رہے ہیں اس کالم کو، اور مختلف اطراف اور مختلف زاویوں کی طرف اس کو موڑ رہے ہیں، جس کا تعلق نہیں ہے اس تحریر کے ساتھ، اور وہ کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے زرین، تو ذرا ان ایشوز کا میں نے بتایا ہے، ذرا دیکھ لیں، سندھ کے حالات پر لکھ دیں، کراچی کے حالات پر لکھ دیں، تو تاکہ جو ہے نا وہ ان کی تحریروں سے ہم مستفید ہوں سب، اور جان پائیں کہ آ، اس صورتحال کے بارے میں وہ ان کی رائے کیا ہے، ان کے قلم سے کس طرح کے پھول اور پتیاں جھڑتے ہیں، اور وہاں پہ جو ایک فیکٹری جلا دی جاتی ہے اور لاک کر کے سینکڑوں مزدور اندر جلا دیے جاتے ہیں، اس پہ ذرا لکھ دیں تو بڑا اچھا لگے، زرین چونکہ کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ تمام جو میں نے ایشوز بتائے ہیں یہ کرمنالوجی ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک، ان کا تعلق جو ہے وہ بالکل ریلیونٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں. اس سے محکمہ آپاشی سے نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی زراعت کے محکمے کے ایشوز بتائے ہیں میں نے، یہ کرمنالوجی ریلیٹڈ ہی تمام ایشوز بتائے ہیں کہ زرین ذرا اس پہ لکھ دیں، امجد صابری کا قتل کیسے ہوا، کس نے کروایا، کراچی کے واقعات بتاؤ، عمران فاروق کے قتل پہ لکھتے ہیں زرین، اور ذرا الطاف حسین پہ لکھ دیں، کوئی بات کر دیں، تو یہ اگر ہو جائے تو پھر یہ جو ان کے پیرنٹس کا ایک موقف آیا ہے وہ بڑا بھرپور موقف ہو جائے گا، ذرا آئندہ دو چار دن ہفتے میں اس طرح کے دو تین ذرا کالم لکھ دیں،